محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ولاگ اور اس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نقدی سے لیا گیا ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے ہم زندہ قوم ہیں۔ صدر مشرف کا حالیہ بیان کہ امریکہ ہماری مالی امداد نہیں کر سکتا تو پھر نئے اتحادی ڈھونڈ لے۔ پچھلے 8 سال سے صدر پاکستان نے غیروں کے مشورہ پر اپنی پوری قوم کو نچایا اور کھوپڑیوں کے مال تعمیر کروائے۔ نہ مدرسے بچے، نہ مسجدیں، نہ عدالت بچی، نہ پارلیمنٹ۔ سیاہ کیا یا سفید، لیکن کیا مجال ہے کسی کی بات سنی ہو۔ سول صدر ہو کر بھی اسی روب، دبدبے اور زوم میں آنے والی اسمبلی کو کہہ رہے ہیں کہ انتظامات کے موجودہ سلسلے کو وہ کسی کو تبدیل نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ وہ بھی گونگے بہرے بن کر کام کریں۔ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس پر مسلط حاکم اس وقت بلوغت پکڑتے ہیں جب سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہوتا ہے۔ امریکہ بہادر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ڈکٹیٹروں کو استعمال کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، آسمان پر لے جاتا ہے، پھر وہاں سے سر کے بل پھینک دیتا ہے۔ چاہے اسٹالن کی دعوت کو ٹھکرانا ہو، روس کے خلاف سینٹو بنانا ہو، U2 اڑانا ہو، افغانستان میں روسیوں کے خلاف جنگ لڑنی ہو، یا پھر وار آن ٹیرر ہو، ہماری خدمات ہمیشہ حاضر رہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی چچا جان کا مطلب نکلا، پھر F-16 دینے تو دور کی بات ہے، اس کے پرزے دینے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے۔ ہر دفعہ اس نے ہمارے ناعاقبت اندیش حکمرانوں کا تاریخی حشر کروایا، لیکن ہم نے فرینڈز ناٹ ماسٹر تو لکھے، لیکن ہوش میں پھر بھی نہ آئے۔ صدر قوم کی امنگوں کا ترجمان وفاق کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کی علامت ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں گنگا الٹی بہتی ہے۔ BD نظام لا کر بھی دھاندلی کے بغیر صدر نہیں بنتا۔ دوسرا، نماز روزے کا ریفرینڈم کروا کر صدر بنتا ہے، اور کوئی تیسرا پینترا بدل کر کہتا ہے کہ میں عوام کا صدر ہوں، چاہے پولنگ بوتھوں پر ہو کا عالم رہے۔ فرشتے 90% ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور کبھی آخری ہچکی لینے والی اسمبلی کا انگوٹھا کاٹ کر لگا لیا جاتا ہے۔ یہ تماشا ہے، یہ کیا مذاق ہے جو اس قوم سے ہو رہا ہے۔ جمہوریت ختم ہے، عدالتوں کا کباڑہ کر دیا گیا ہے، قومی لیڈرشپ فارغ کی جا رہی ہے۔ کشمیر کا کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ کبھی سیمنٹ غائب ہے، کبھی چینی، کبھی گھی اور کبھی آٹا۔ لوگ پتھر کے زمانے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ موم بتیاں ناپید ہو گئی ہیں، بجلی غائب ہے، گیس فارغ اور LPG نایاب۔ ناظرین، یہ مضمون سن 2008 میں لکھا گیا، جبکہ اس وقت غالباً یعنی عمران خان کی حکومت نہیں تھی، اور آج بھی یہی رویا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہے۔ بہرحال، جس کام کو ختم کرنا ہو اس پر کمیشن بٹھا دو، وہ مسئلہ دفن۔ ان کمیشنوں کی وجہ سے لیاقت علی خان کیس، جنرل ضیاء کے حادثے، ایئر مارشل مصعب کیس اور دیگر درجنوں ایسے حادثات کی رپورٹیں دریا برد ہو گئی ہیں۔ ملک کی تحلیل کے بین الاقوامی دعوے ہو رہے ہیں، اور نئے نقشے جگہ جگہ چھپ رہے ہیں۔ نیز وہ چین کی بنسری بجا رہا ہے، نیرو چین کی بنسری بجا رہا ہے۔ بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے۔ بم دھماکوں، خودکش حملوں کی بھرمار ہے۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر شخص بستر مرگ پر پڑا لگتا ہے، اور مرض لا علاج لگتا ہے، اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ قوم کا انحصار درآمدی چیزوں پر کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم
وزراء اعظم بھی درآمد ہوتے ہیں اور کچھ کارخانے بند ہو رہے ہیں، باقی کا بجلی گیس بند کر کے گلا دبایا جا رہا ہے۔ بے روزگاری، لوٹ کھسوٹ، چھینا جھپٹی، ناکوں کی بھرمار اور جرائم کا راج ہے۔ اب تو سوچ اور امید بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چین اور ایران کی گرم جوشی ماند پڑ رہی ہے۔ انسان تو دوسری بات ہے، اب تو پرندے بھی یہاں سے اڑان بھر گئے ہیں۔ قوم کے موشن یا ختم کیے جا رہے ہیں یا پابند سلاسل ہے۔ ایٹم بم اگر ہے تو اسے اٹھوانے کے تمام لوازمات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ قومی اثاثے ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے ہیں۔ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے تاکہ ملک کا دفاع اگر کوئی ہے تو اس کا شیرازہ بکھیر دیا جائے۔ قومی غیرت حمیت کے تحفظ کی کوئی عملی کاوش نہیں، افواہوں کا بازار گرم ہے۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے بعد بگٹی کا قتل، ملک میں پھیلی ہوئی قوم پرستی کی تحریکوں اور نفرت کی آگ کو پٹرول سے بجھانے کی کوشش تھی۔ پھر بی بی کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم نہ کروانا، اپنی تحقیقاتی ایجنسیوں پر اپنی ہی حکومت کا اعتماد نہ کرنا قوم کی توہین ہے۔ ہمارے پاس بہت قابل آفیسرز ہیں لیکن ان کے ہاتھ باندھ کر تحقیقاتی ایجنسیوں پر اپنی ہی حکومت کا اعتماد نہ کرنا قوم کی توہین ہے۔ ہمارے پاس بہت قابل افسر ہیں لیکن ان کے ہاتھ باندھ کر تحقیقات کا حکم دیا جاتا ہے۔ دوبارہ یہ فکر لکھا ہے۔ اور پھر اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا جا سکتا ہے تو بی بی کے لواحقین کی یو این او سے تحقیقات کے مطالبے سے پہلو تہی کیوں کی جا رہی ہے؟ اور بی بی تو خود اپنے قاتلوں کی نشاندہی کر گئی ہیں، ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اتنے بڑے سانحے پر مارکیٹ سے آٹا غائب کر کے مٹی پا دی گئی ہے۔ یہ تو ان پنجاب محافظوں کا ہم پر احسان ہے جو بی بی کے ساتھ قربان ہو گئے، اور زرداری سائی کی قومی سوچ ہے، ورنہ تو کام ختم تھا۔ ایسے موقع پر قومی قیادت، نواز شریف، قاضی حسین احمد، اسفند یار ولی، بلوچ رہنماؤں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی مہربانی ہے کہ وہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے بھٹو خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہاں پر فوجی قیادت جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چند مثبت اقدامات بھی قابل صد ستائش ہیں جو قوم اور فوج کو دوبارہ قریب لانے کا باعث بنیں گے۔ ایک تو فوج کی طرف سے بی بی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانا، اور دوسرا کہ نکے فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے شروع کرنے کا حکم، اور سب سے بڑھ کر فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا عزم۔ ورنہ کہنے کہ تو ہم زندہ قوم ہیں لیکن قومی غیرت سے محروم، ہم سے اچھا تو ہمارا ہمسایہ ہے جس نے کرکٹ میں بھی گھٹنے لگوائے ہیں۔ گوروں کے وزیر دفاع کی امریکہ میں جامعہ تلاشی کے مطالبہ پر واپسی اور وطن واپسی، اور پھر دہلی میں آنے والے امریکی وزیروں سے بھی وہی سلوک کروایا، اور ایئرپورٹ پر ہی معاہدہ ہوا کہ کسی ہندوستانی کی مستقبل میں امریکہ میں جامعہ تلاشی نہیں ہوگی۔ لوک سبھا کے اسپیکر کی آسٹریلیا میں ہونے والی اسپیکرز کانفرنس کے موقع پر ایئرپورٹ پر جامعہ تلاشی کے مطالبے کے جواب میں وہیں سے دہلی واپس لوٹنا، نہ کہ شوکت عزیز وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر سارے وفد کی تمبو لگا کر جامعہ تلاشی لینے کا حکم، اور وزیر اعظم کا اس بغیرتی کے سلوک سے اتفاق کرتے ہوئے کہنا کہ لائن بناؤ، تلاشی کرواؤ، جنہیں جانا بلو دکار۔ اللہ ناظرین سامعین، یہ مضمون ملک کے قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 22 جنوری سن 2008 کو جاری کیا گیا، اور یہ دیکھیے کہ تقریباً اسی طرح کے حالات آج کل بھی ہیں، لیکن اس وقت بس اب قوم ہماری بھول جاتی ہے، کہتی ہے بس موجودہ حکومت کا یہ کیا درا ہے،
حالانکہ یہ حالات ہیں دنیا کے خیر بہرحال یہ تھا ناظرین ابھی ہم کروے غلام سلسلے کا ولاگ جس کا عنوان تھا ہم زندہ قوم میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کر رہے تھے اور یہ ولاگس جناب اور اس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل یعنی بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زبان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں پاک وطن کے علاوہ والدین اعزاء و اقارب دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لے تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔